تم سے بہترین وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ عمر بھی زیادہ دے دے اور پھر اس کو نیک اعمال کرنے کی توفیق بھی دے دے. تم سے بہترین وہ ہے. اور دوسری حدیث میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا طوبی لمن طال عمرہ وحسن عملہ. وہ بندے کے لیے بشارت ہے، خوشخبری ہے کہ جس بندے کو اللہ رب العالمین عمر بھی زیادہ دے دے اور پھر اس کو اچھے عمل کرنے کی توفیق بھی دے دے. یعنی وہ بڑھاپے میں بھی پہنچ جاتا ہے تو پھر وہ اچھے اور نیک اعمال کرتا ہے. عمر بھی اللہ نے اس کو لمبی دی اور اس کو توفیق بھی یہ دی کہ وہ اچھے عمل کرنے والا ہے. لہٰذا معاشرے میں ایسے لوگ کائنات کے بہترین لوگوں میں سے وہ شمار ہوتے ہیں کہ جو بڑھاپے کی حالت میں بھی نیک صالح اعمال کرنے والے ہیں، ان کے لیے بشارت ہے. اور ایسے لوگ بھی ہیں بال سفید آ چکے ہیں، بڑھاپے کی عمر میں داخل ہو چکے ہیں، لیکن پھر بھی عمل نہیں، نیکیاں نہیں، نمازوں کی پابندی نہیں، اللہ رب العالمین کے احکامات کی پابندی نہیں. یاد رکھیں یہ جو بڑھاپے کو پہنچ جائے اور اچھے عمل کرنے والا نہ ہو وہ بھی کائنات کا پھر بدترین انسان ہوگا. کائنات کے بدترین انسان وہ ہیں جن کو اللہ نے عمر بھی لمبی دی ہے لیکن پھر بھی وہ اللہ کی عبادت نہیں کر رہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس کو اللہ تعالیٰ نے 60 سال کی عمر عطا کر دی، 60 سال عمر دی، زندگی کی بہاریں اس نے دیکھی اور پھر وہ دنیا سے چلا گیا، قیامت کے دن اس کا کوئی بہانہ نہیں چلے گا، قیامت کے دن اس کا کوئی عذر نہیں چلے گا. یا اللہ مجھے موقع نہیں ملا تھا، میں نیکی نہیں کر سکا، میں نمازی نہیں بن سکا، میں تیری بات نہیں کر سکا، میں دین کے اوپر نہیں چل سکا، یہ اس کا کوئی عذر بہانہ قبول نہیں ہوگا. میں ان بزرگوں کو کہتا ہوں، ریکویسٹ کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں جو 60 سال کے قریب ہو چکے ہیں، اگر اپنی عبادات میں سستی کرنے والے خدا کے لیے اپنی سستیوں کو دور کر دیجئے، غفلتیں دور کر دیجئے. اپنی نمازوں میں اگر غافل ہیں تو فوراً توبہ کر کے اپنی اصلاح کر لیں. اللہ کے ہاں تمہارا بہانہ نہیں چلے گا کیونکہ تمہاری عمر 60 سال کو پہنچ چکی ہے. تمہیں تو زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے اور اپنے بڑھاپے کو غنیمت جاننا چاہیے. ویسے تو ہر انسان کو اپنی عمر اور اپنی زندگی کو غنیمت جاننا چاہیے موت سے پہلے، لیکن بڑھاپے کی عمر کو زیادہ غنیمت جاننا چاہیے کہ ہم نے جو جوانی میں عبادت نہیں کی یا جو گناہ کیے، اللہ نے ہمیں اب موقع دے دیا ہے، ہم توبہ کر لیں، معافی مانگ لیں، اپنی اصلاح کر لیں، اللہ کی عبادت گزار بندے بن جائیں. اگر بڑھاپے میں بھی توبہ نہیں کریں گے تو کب کریں گے؟ تو لہٰذا اس لیے ان لوگوں میں شامل ہو جائیں کہ جن کو اللہ عمر بھی زیادہ دے اور اچھے عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے. اسی طرح میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہے من تعلم القرآن وعلمہ، جو قرآن کو پڑھتا ہے، پڑھاتا ہے، سیکھتا ہے اور لوگوں کو سکھاتا ہے. تم سے سب سے بہترین وہ لوگ ہیں. سبحان اللہ. آج ایسے لوگوں کی قدر کیجئے جو پڑھنے والے ہیں، پڑھانے والے ہیں. ان سے اپنا رابطہ رکھیے، ان کا ادب کیجئے، ان کا احترام کیجئے. میرے آقا علیہ السلام نے قرآن حکیم کی تعلیم دینے والے اور سیکھنے والے دونوں کو کائنات میں سے سب سے زیادہ بہترین کہا. شاید وہ ہماری نگاہ میں بہترین ہو نہ ہو، انشاءاللہ وہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں کائنات کے سب سے زیادہ معزز اور بہترین لوگ ہوں گے. بلکہ اگر آپ سیکھ نہیں سکتے، سکھا نہیں سکتے تو ان کے ساتھ تعاون کرنے والے بن جائیں، ان کا احترام کرنے والے بن جائیں، ان کی عزت کرنے والے بن جائیں، ان کے معاون بن جائیں تو میرے عزیز قابل احترام. اسی طرح میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اقرأ القرآن فإنہ یأتی یوم القیامۃ شفیعا لأصحابہ. قرآن حکیم کو پڑھا کریں، قرآن حکیم کی تلاوت کیا کریں، اس کی تعلیم حاصل کریں، پڑھیں، سمجھیں. انشاءاللہ یہ کل قیامت کے دن آپ کی شفاعت کرنے والا ہوگا. پچھلے دنوں ہمارے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب مبلغ اسلام تشریف لائیں. پوچھا گیا بھی آپ کا کیا پیغام ہے؟ وہ کہتے میرا یہی پیغام ہے، قرآن کو پڑھیں، سمجھ کے پڑھیں اور پھر اس کے اوپر عمل کریں.
یہی میرا میسیج ہے، قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو قائم کر لیں۔ آج ہمارے نوجوان قرآن سے دور، ہمارے بزرگ قرآن سے دور، ہم تلاوت نہیں کرتے، ترجمہ اس کا کیا پڑھنا ہے، سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ کوئی بھی عمر خاص نہیں ہے، سیکھیں، قرآن حکیم کو روزانہ پڑھیں، اس کی تلاوت بھی کریں، اس کو ترجمے کے ساتھ بھی پڑھیں، اور پھر اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں، سیکھنے والے بنیں، سکھانے والے بنیں، دینی تعلیم کو حاصل کریں، کیونکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن حکیم کے ساتھ تعلق قائم کرنے والوں کو کائنات میں سے سب سے زیادہ بہترین کہا ہے۔ اللہ سے دعا ہے جو میں نے چند احادیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کی ہیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بہترین لوگ کن کو کہا ہے، جو میں نے بیان کیا ہے، آپ نے سنا ہے، اللہ سے دعا ہے مجھے اور آپ کو ان تمام باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا